السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے ہم سفر کی اگلی قسط۔ پھر آخر کار اشر گھر واپس آ گیا۔ اس کی گاڑی کی آواز سنتے ہی وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھیں۔ وہ کتنا نڈھال، کتنا کمزور لگ رہا تھا۔ اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے انہیں اپنے بیٹے سے کتنے جھوٹ بولنے پڑ رہے تھے۔ اس کی انا، عزت اور وقار کو کتنی چوٹیں پہنچ رہی تھیں۔ اسے چوٹ پہنچا کر وہ خوش نہیں تھیں، مگر ان کے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ مامی خیرت کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں آ جانے کے بعد وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ بیٹا تم پہلے کچھ دیر آرام کر لو، اور کب چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار اور لجاج سے یوں بولیں جیسے بہت بری خبر ہر رات میں سے چھپانا چاہتی ہیں۔ مامی خیرت کہاں ہے؟ وہ ان کے انداز میں موجود سنگینی اور بری خبر چھپانے کا تاثر فوراً بھانپ گیا تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اشر۔ اس کے پہم اصرار کے بعد بالآخر اتنی نگاہیں چراتے وہ آہستہ الفاظ میں بولی تھیں۔ اس بات کو سننے کے بعد اشر کا رد عمل ان کی توقع کے مطابق تھا۔ وہ روتے ہوئے نظر جھکا کر اپنے مرتب کردہ باقی جملے بول رہی تھیں۔ وہ اسی روز یہاں سے چلی گئی تھی جب تم خضر کے اپارٹمنٹ سے گئے تھے۔ میں روتی اور بھاگتی تمہارے پیچھے گئی، مگر جب تمہیں روک نہیں پائی تو صدمے سے چور گھر لوٹ آئی تھی۔ وہ مجھ سے پہلے گھر پہ موجود تھی اور اپنا سارا سامان جلدی جلدی پیک کر رہی تھی۔ گھر سے باہر گاڑی میں خضر انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے بہت روکا، بہت سمجھایا، پیار سے، محبت سے، غصے سے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ تک جوڑے، وہ ہمیں اتنی بڑی ذلت دے کر نہ جائے، مگر میری کوئی نصیحت، کوئی التجا، کوئی آنسو اس پر اثر ہی نہیں کر سکا۔ مجھ سے بولی کہ جب تک بات چھپی ہوئی تھی، مگر اب جب ساری بات کھل گئی تو میں مزید یہاں پر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ تم سے اس کی شادی اس کی ماں اور ماموں نے زبردستی کروائی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ابتدا میں وہ اس رشتے سے خوش تھی، مطمئن تھی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ اب تک وہ لوگوں کے ڈر سے، معاشرے کے ڈر سے سمجھوتے بھری زندگی تمہارے ساتھ گزار رہی تھی، مگر اب سچائی سامنے آ چکی تھی تو وہ سمجھوتے سے بھری بٹی ہوئی زندگی مزید نہیں جینا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ سے بھی کہا کہ وہ آنے والے چند دنوں میں طلاق کے لیے تم سے رابطہ کرے گی۔ اس کا نفس اس پر اتنا حاوی ہو گیا تھا اشر کہ وہ صحیح غلط، گناہ ثواب، ہر چیز سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ لوہا گرم تھا۔ خیرت اور خضر کو تنہائی میں ملتے دیکھنے کے بعد یہ سنگین جملے، سنگین صورتحال اس کے اور خیرت کے رشتے کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر یہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یوں نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ ان کا اندازہ تھا کہ وہ بہت ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور ایسے وقت میں وہ اسے جذباتی سہارا فراہم کریں گی۔ اس جذباتی کمزوری اور شکستگی کے ان دنوں میں بڑی سادگی سے اس کی دوسری شادی کروا دیں گی، لیکن اشر کا نروس بریک ڈاؤن، اس کا ہسپتال میں ایڈمٹ رہنا، اس کی بری طرح گرتی ہوئی حالت انہیں حقیقتاً پریشان کر گئی تھی۔ ان کا خیال تھا گزرتے وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ خود کو سنبھال لے گا، مگر ان کا خیال غلط ثابت ہوا۔ اشر نے خود کو تو سنبھال لیا تھا، مگر بہت عجیب انداز میں۔ وہ دنیا میں رہتا تھا، لوگوں کے درمیان رہتا تھا، مگر کس طرح؟ جیسے کوئی مردہ۔ اس نے اپنی زندگی کے 4.5 سال اس گھٹیا لڑکی کی بے وفائیوں کے پیچھے برباد کر ڈالے تھے۔ اشر کو بدلنے، اسے پھر ہنسنا سکھانے، خوش رہنے پر آمادہ کرنے اور زندگی کی طرف واپس لانے میں ان کی ہر کوشش ناکام تھی۔ اس بار جب وہ سوشل ورک کے لیے زلزلہ سے متاثر شمالی علاقوں میں جا رہی تھیں، تب اچانک ہی ان کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا۔ اپنی بیماری ڈراوا دینے کے علاوہ ان کے پاس اشر سے اپنی بات منوانے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ اشر کو اس بار اپنی کراچی واپسی پر سچ کے ساتھ یا جھوٹ کے ساتھ، بہرحال شادی کے لیے کسی نہ کسی طرح ہر حال میں آمادہ کرنے کا مصمم ارادہ کر چکی تھیں۔ جب پتہ چلا کہ خیرت احسان واپس آ گئی ہے اور ان کی غیر موجودگی میں اتنی بڑی قیامت آ چکی ہے تو انہیں پتہ نہیں چلا۔ ان کا ذہن بہت تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا اور وہ ایک ہی وقت میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھیں۔ ان کے پاس دھرے فون کی بیل بج رہی تھی۔ انہوں نے بے توجہی سے نمبر کو دیکھا۔ یہ ان کی بہن زرینہ کا فون تھا۔ 4.5 سال پرانے اس ماضی کی ان تمام واقعات کی خضر عالم اور خیرت احسان کے علاوہ واحد گواہ زرینہ اجمل تھیں۔ خضر تعلیم مکمل کرنے کے بعد امریکہ میں ہی مستقل رہائش اختیار کر چکا تھا۔ اس نے وہاں ایک دولت مند امریکی بیوہ سے شادی کر کے اپنا سٹیٹس اتنا اونچا کر لیا تھا جتنا 4.5 سال پہلے وہ خواب دیکھا کرتا تھا۔ وہ وہاں اس امیر عورت کے ساتھ مل کر بہت بڑا پھیلا ہوا بزنس چلا رہا تھا۔ اس کی پاکستان واپسی کا ہرگز کوئی امکان نہیں تھا۔ آج کئی دنوں بعد ان کی زرینہ سے بات ہو رہی تھی۔ سارا ہاسپٹل سے گھر واپس آ چکی تھی، مگر اس کی حالت نارمل نہیں تھی۔ اس نے گھر سے باہر نکلنا، لوگوں سے ملنا جلنا سب کچھ ترک کر دیا تھا۔ زرینہ اس کیئر سے کافی پریشان تھی۔ کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ آخر خیرت یہاں واپس کیسے آ گئی۔ زرینہ سارا کے ذکر سے ہٹ کر موجودہ پیچیدہ ترین صورتحال کی طرف آ گئیں۔ بیٹی کو نفسیاتی مریضہ بنتے دیکھنے کے بعد خیرت احسان سے زرینہ کی نفرت غالباً مزید بڑھ چکی تھی۔
وہ بہن سے جاننا چاہتی تھیں کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے اس سے کیسے نبردآزما ہوں گی۔ نہیں، ابھی کچھ نہیں پتہ چلا، ابھی کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ علاوہ اس کے کہ 4.5 سال پہلے سب کچھ جو نارمل ہو گیا تھا، اس کو نارمل سمجھ لینا ایک غلطی تھی۔ اگر تب سوچ لیتی جب اسے ڈاکٹر طیبہ کے کلینک پر لے کے گئی تھی، تو اس وقت ہی اس ناگن کے سپولیے کا پیدا ہونے سے پہلے سرچ کو چھلوا دیتی۔ اپنے لیے اس نیچ لڑکی کی اولاد کی صورت میں اتنی بڑی مصیبت میں زندہ رہنے کے لیے نہ چھوڑ دی ہوتی۔ لیکن خبر جو بھی ہو زرینہ، میں نے زندگی میں کبھی کسی مقام پر شکست نہیں کھائی۔ اس لڑکی کو اس بار پھر اس کی اوقات یاد نہ دلائی تو میرا نام فریدہ حسین نہیں۔ اشر، آپ کہاں ہیں؟ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ آ کر دیکھیں تو صحیح، ہماری زندگی میں کتنا بڑا طوفان آ رہا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں سے جلدی واپس آ جائیں اشر۔ مجھے ممی سے ڈر لگ رہا ہے، ممی مجھے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہی۔ میں باہر سیڑھیوں پہ بیٹھ کر آپ کو ایک خط لکھ رہی ہوں، اس لیے کہ میرے پاس رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دعا کر رہی ہوں میرا الفاظ لکھتے ہوئے آپ گھر واپس لوٹ آئیں۔ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ ممی نے مجھے کہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ گھر چھوڑ دوں۔ اگر 1 گھنٹے کے اندر گھر میں چلی جاؤں گی تو ٹھیک، ورنہ وہ مجھے دھکے مار کر نکال دیں گی۔ مامی کو مجھ سے اتنی نفرت کس بات پر ہو گئی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اپنا کوئی قصور، کوئی غلطی مجھے یاد نہیں آ رہی۔ آج خضر کے گھر وہ مجھے خود لے کر گئی تھیں، وہ خود مجھے وہاں چھوڑ کر آئی تھیں۔ وہاں زرینہ آنٹی بھی تھی، ان کی نوکرانی رخسانہ بھی تھی۔ مجھے نہیں پتا ماما نے ایسا کیوں کیا۔ وہ دونوں میری لالمی میں وہاں سے چلی گئیں۔ اس وقت ممی آپ کو لے کر وہاں آ گئیں۔ میں کیا بولوں اشر، اتنی گھٹیا، اتنی نیچ بات سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے جس کا ماما نے مجھ پہ الزام لگایا ہے۔ لیکن آپ کو تو میرا یقین ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا میں ایسی نہیں ہوں۔ آپ کو یاد ہے ایک بار آپ نے مجھ سے کہا تھا تو میں خود پہ بھروسہ ہو نہ ہو، مگر مجھے اپنی خیرت پر پورا بھروسہ ہے۔ پلیز آ کر یہی بات ایک بار پھر بول دیں۔ آپ کی خیرت خود پر بھروسہ کھو رہی ہے، آ کر اس کو اس کا بھروسہ لوٹا دیں اشر۔ میں آپ کی تھی، آپ کی ہوں، اور مرتے دم تک آپ کی ہی رہوں گی۔ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک میرا دل دھڑک رہا ہے، میں صرف اور صرف آپ کی رہوں گی۔ آپ تو ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میں بہت خاص ہوں، میں بہت سچی ہوں، میں سب سے اچھی ہوں۔ میں تو آج بھی وہی ہوں اشر، میں نہیں بدلی، آپ بھی مت بدلیے۔ اگر آپ کو میرا یقین نہیں ہے، میرا اعتبار نہیں ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو میں کس طرح زندہ رہوں گی؟ میرے پاس اس پوری دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میں بھری دنیا میں اکیلی ہوں، آپ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ میری زندگی آپ ہیں، میری دنیا آپ ہیں، میری کائنات آپ ہیں۔ ممی نے اگر واقعی مجھے گھر سے نکال دیا، اگر تب بھی آپ واپس نہ آئے تو میں کہاں جاؤں گی؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہاں جاؤں، میں کس کے پاس جاؤں؟ میں کس کے پاس؟ نواب شاہ؟ کیا بطول خالہ کے پاس؟ بطول خالہ؟ ہاں، ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اور جب آپ واپس آئیں نا، اور اللہ نہ کرے میں آپ کو گھر پہ نہ ملوں، تو سمجھ لیجیے گا ماما نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں بطول خالہ کے پاس نواب شاہ چلی گئی ہوں، صرف انہیں کا گھر مجھے اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے جہاں میں جا سکوں۔ اگر میں آپ کو گھر پہ نہ ملوں تو آپ فوراً بطول خالہ کے گھر آ جائیے گا۔ لیکن میں اس حالت میں اس وقت اکیلی وہاں کیسے پہنچوں گی؟ میں دن کے وقت بھی وہاں کبھی اکیلی نہیں گئی، رات میں کیسے جاؤں گی؟ اللہ ممی کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے اور آپ واپس آ جائیں، ورنہ میں اس حالت میں کیا کروں گی؟ میں پریگننٹ ہوں اشر۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو فون پہ کہا تھا کہ آپ کی واپسی پر آپ کو ایک بات بتاؤں گی۔ وہ بات یہی تھی اشر، آپ کو یہ بات کسی اچھے موقع پر اچھے انداز میں بتانا چاہتی تھی۔ ممی جانتے ہیں میں پریگننٹ ہوں، میں انہیں کے ساتھ ڈاکٹر کے گئی تھی۔ ممی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں زندگی بھر اپنے بچے کو صحیح پہچان نہیں دلوا سکوں گی۔ اشر، آ کے ممی کو اس ظلم سے روک لیں، کہیں ان کے ظلم کی بھینٹ ہمارا بچہ نہ چڑھ جائے۔ آپ جہاں بھی ہیں وہاں سے جلدی لوٹ آئیں اشر، میرے پاس وقت بہت کم ہو رہا ہے، ممی کا دیا ہوا 1 گھنٹہ پورا ہونے والا ہے۔ میں یہ خط کہاں رکھوں، کس کو دوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر آپ کی گھر واپسی پر میں آپ کو نہ ملوں تو اللہ کرے خط آپ کو ضرور مل جائے، آپ گھر واپس آ جائیں، مجھے اس مشکل سے باہر نکال لیں۔ مجھے ممی سے بہت ڈر لگ رہا ہے اشر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اشر، مجھے اور میرے بچے کو تنہا مت چھوڑیے اشر، میرے لیے قیامت کی گھڑیاں نزدیک آ رہی ہیں۔ اشر، اگر آپ نہ آئے تو قیامت آ جائے گی، آپ کی خیرت ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ مجھے مرنے سے بچا لیں، مجھے مرنے سے بچا لیں اشر۔ پتہ نہیں میں نے کیا لکھا ہے، میں جانتی ہوں میری باتوں میں کوئی ربط نہیں ہوگا، مگر میں جانتی ہوں آپ میری ہر بات سمجھ لیں گے۔ جو میں نہیں کہہ پائی، جو میں نہیں کہہ پائی، نہیں کہہ سکی، وہ سب کچھ صرف آپ کی خیرت، وہ ٹوٹی پھوٹی شکستہ سی تحریر، کسی کے آنسوں سے میٹھے میٹھے لفظ، وہ کسی سستی سی کاپی کے ہلکے سے کاغذ کے اوراق اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گرے تھے۔ صرف کاغذ ہی نہیں، وہ خود بھی زمین پر گر پڑا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی ہوا اپنے زور سے ان اوراق کو کمرے میں وہاں ادھر ادھر اڑاتی پھر رہی تھی۔
وہ ان اوراق کو بے یقینی سے سکتے کی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ باہر بادل بہت زور سے گرجے۔ آسمان پر بادلوں کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ لگتا ہے آج خونی رشتوں کی پامالی پر آسمان بھی رونے والا ہے۔ اس کی ماں دنیا کی عظیم ترین عورت جسے اپنے دل میں عظیم الشان مقام پر بٹھا کر بیٹھا تھا، جس تک دوسرے کسی بھی انسانی رشتے کی رسائی نہیں تھی، وہ ماں کا سب سے لاڈلا، سب سے چہیتا۔ کیوں ممی کیوں؟ اسے سک اٹھا۔ مجھے جس آگ میں جلایا میری ماں نے لگائی تھی، میں نہیں مانتا۔ میں تو آپ کا سب سے پیارا بیٹا ہوں نا۔ ساری دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز ماں کہ کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے۔ ہماری زندگی میں آگ کسی اور نے لگائی ہے۔ بھلا ایک ماں خود اپنے بیٹے کی زندگی میں کیسے آگ لگا سکتی ہے؟ وہ اٹھا، لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ ماں کی محبت بھری آغوش ایک پل میں اسے چھن گئی تھی۔ پھر بھی چوٹ لگنے پر رونے کے لیے ماں کے پاس جانے کے علاوہ اس کو کہیں جانے کی عادت نہیں تھی۔ ماں یہاں نہیں تھی، مگر اس کا احساس تو تھا۔ وہ ماں کی گود چھن جانے پر ماں کے کمرے میں جا کر چھپ کر رونا چاہتا تھا۔ وہ ماں کے کمرے میں آیا۔ وہ دروازے کے سامنے آ کر رکا۔ دروازہ کھولنے کے لیے جیسے اس نے ہاتھ رکھا، اسے اندر سے اپنی ماں کی آواز آئی، لیکن یہ آواز، یہ لہجہ زخموں پہ مرہم رکھنے والا تو نہیں تھا۔ یہ الفاظ اس کی ماں کے ضرور تھے، مگر لہجہ سرتاپا نفرتوں میں ڈوبی ہوئی کسی عورت کا تھا، کسی بالکل انجان اور غیر عورت کا۔ بہت بڑی غلطی ہوگی مجھ سے۔ آنے والے سالوں میں وہ نیچ لڑکی اشر کی زندگی میں دوبارہ واپس آ سکتی ہے، اپنی اولاد کو ہتھیار بنا کر اشر سے ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ کاش میں نے اس امکان پر تبھی غور کر لیا ہوتا، تبھی اس بات سوچ لی ہوتی۔ اگر تب سوچ لیتی تو آج جب اسے ڈاکٹر طیبہ کے کلینک پر لے کر گئی تھی، اس وقت ہی اس ناگن کے سپولیوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سر کو چلوا دیتی۔ اپنے لیے اس نیچ لڑکی کی اولاد کی صورت میں اتنی بڑی مصیبت کو زندہ رہنے کے لیے نہ چھوڑ دیتی۔ لیکن خیر جو بھی ہو زرینہ، اس کی ماں کی آواز نہیں تھی یہ۔ واقعی ظالم سفاک عورت کوئی اور تھی۔ اس کے سائیں سائیں کرتے کانوں میں ان لفظوں کی بازگشت ہو رہی تھی، حریم صرف خیرت کی نہیں، میری بھی تو اولاد ہے، آپ کے بیٹے کی، آپ کے لاڈلے چہیتے بیٹے کی اولاد۔ اور میں یہ سچائی جان کر زندہ کس طرح رہوں گا کہ میری بیٹی سے دنیا میں جو سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں، میری ماں ہے۔ یہ رشتوں کے اعتبار کھونے کا دن تھا۔ دنیا کے سب سے عظیم رشتے پر سے ہر بھروسہ کھو دینے کا دن تھا۔ اگر ماں بھی بھروسے کے قابل نہیں تو پھر انسان کس پر بھروسہ کرے؟ بھروسہ کس پر کرے؟ یقین کس پر کرے؟ وہ بغیر دیکھے ایک وقت میں دو تین سیڑھیاں کر کے ایک ساتھ پھلانگتا۔ اس کا راستہ کیا تھا، اس کی منزل کیا تھی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے میرے، نور خان، جمال کے علاوہ باقی سب نوکروں کو اپنی بہن کے ہاں کسی دعوت کی تیاری کے سلسلے میں بھیج دیا ہے، مگر جب شام میں کہیں سے وہ گھر واپس آ کر انہوں نے مجھے اور نور خان کو الگ الگ کر کے بہت سختی سے یہ کہا کہ آج پورے دن میں ہم صرف وہی کریں گے جو وہ کہیں گی، اور اس کے علاوہ ہم میں کسی کی کوئی بھی بات نہیں سنیں گے، تب مجھے ڈر لگنے لگا، پتہ نہیں وہ کیا کرنے والی ہیں۔ لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ آج خیرت بی بی کے ساتھ کچھ کرنے والی ہیں۔ وہ نور افزا کے کوارٹر میں اس کے سامنے چرپائی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کوارٹر کا دروازہ بند تھا۔ وہ گھر کے اندرونی حصے سے نکل کر جس جگہ آ کر رکا تھا وہ نور افزا کا کوارٹر تھا، اس کی وہ ملازمہ جس نے 4.5 سال قبل کسی کا اس کے نام خط لا کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ طوفانی بارش آج رات ہو رہی تھی، مگر 4.5 سال پہلے اس گھر میں بغیر بارش اور طوفانی ہواؤں کے خطرناک طوفان آیا تھا۔ وہ اس طوفانی رات سے آج زندگی میں پہلی بار آگاہ ہوا تھا۔ خیرت بی بی شام سے رات تک سخت سردی میں گھر سے باہر سیڑھی پہ بیٹھی نہیں تھی۔ مجھے ان پر ترس آ رہا تھا، مگر میں نوکرزاد کیا کر سکتی تھی؟ جمال نے بعد میں بتایا کہ وہ کاغذ اور قلم اس سے مانگا تھا۔ انہوں نے بری طرح روتے ہوئے میری منت تو کی تھی کہ میں نے خط ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ بڑا ظلم ہوا تھا خیرت بی بی پر۔ پتھر دل سے پتھر دل انسان بھی اس ظلم پر کانپ جائے، مگر بیگم صاحبہ کو ان پر رحم نہیں آیا تھا۔ وہ بیگم صاحبہ کی منت کر رہی تھیں کہ انہیں صرف آج کی رات گزارنے دیں، وہ صبح چلی جائیں گی یہاں سے۔ مگر بیگم صاحبہ نے کچھ پیسے ان کے اوپر پھینک کر نور خان کو انہیں گھر سے نکالنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں چرپائی پر آ کر لیٹ گئی تھی، مگر میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے جمال کو اٹھا کر خیرت بی بی کے پیچھے بھیجا تھا۔ مجھے خیال آ رہا تھا کہ ابھی شاید وہ مین روڈ تک ہی پہنچی ہوں گی۔ میں نے جمال سے کہا تھا وہ پیسے ساتھ لے کر جائے اور جہاں کہیں بھی وہ جانا چاہتی ہیں انہیں چھوڑ کر آئے۔ نور افزا کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، وہ دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں خشک کر رہی تھیں۔ وہ زمین پر نظریں گاڑے خاموش بیٹھا تھا۔ جمال انہیں چھوڑ کر اگلے روز ڈرتا ڈرتا چھپتا چھپاتا گھر واپس آیا تھا۔ جمال نے واپس آ کر بتایا تھا خیرت باجی بہت ڈری ہوئی تھیں، انہوں نے سارا راستہ میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ دوسرے شہر گئی تھیں۔ جمال میرے بھانجے قادر کی دوست کی گاڑی پر انہیں وہاں تک چھوڑ آیا تھا، اس لیے اسے واپسی میں اتنی دیر ہو گئی تھی۔
جمال گھر واپس آ گیا، کسی کو شک بھی نہیں ہوا، تب میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ نور افزا بولتے بولتے پھر ایک لمحے کے لیے چپ ہوئی تو مجھے اس عمر میں نوکری سے جانے اور در بدر ہونے کا ڈر لگ رہا تھا۔ خیرت بی بی سے میں نے خط تو لے لیا تھا، مگر سچی بات یہ ہے کہ میرا وہ خط دینے کا آپ کو ارادہ نہیں تھا۔ جب بھی میں نے اس خط کو پھاڑنے کا سوچا، میرے کانوں میں خیرت بی بی کے رونے کی آوازیں آنے لگتیں۔ پھر میں نے بڑی مشکلوں سے ہمت کر کے اس رات جب مجھے پتہ چلا کہ بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں سو چکی ہیں، تو میں نے وہ خط آپ کو لا کر دے دیا تھا۔ اگر بیگم صاحبہ کو میری نمک حرامی کا پتہ چل جاتا تو مجھے چھوڑتے نہیں۔ میں اتنی زیادہ ڈر گئی تھی کہ اگلے پورے دن اپنے کوارٹر سے باہر نہیں نکلی، مگر پھر میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تھوڑے دن بعد بیگم صاحبہ نے ایک ایک کر کے آگے پیچھے سارے نوکروں کو نوکری سے نکالنا شروع کر دیا۔ تو مجھے پتہ چلا ان کے بعد میری اور نور خان کی باری بھی آئے گی۔ وہ ہم تینوں کو بھی نوکری سے نکال دیں گی۔ وہ کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرتی، انہیں ہماری زبان کھلنے کا ڈر تھا۔ نور خان کو نوکری سے نکالنے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جمال کو بیگم صاحبہ نے لاہور اپنے ایک جاننے والے کے پاس ان کے گھر نوکری پہ لگوا دیا۔ یہ میرے لیے ایک چھپی ہوئی دھمکی تھی، تبھی تو ڈر کے مارے میں نے اپنے سے پکا وعدہ کر لیا تھا کہ اس رات جو میں نے کچھ دیکھا تھا کبھی زبان پہ نہیں لاؤں گی۔ آپ نے آج مجھ سے آ کر پوچھا تو بتا رہی ہوں، اگر نہ پوچھتے تو اللہ کی قسم کبھی زبان نہ کھولتی۔ اب بھی آپ کی منت کرتی ہوں، جیسے باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں میرا نام مت لیجیے گا۔ وہ اس کی بات سنے بغیر چرپائی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ بے سم چلتا پتہ نہیں کس سڑک پر نکل آیا۔ اس اندھیری اور طویل سڑک کے دونوں اطراف وہ وحشت کے عالم میں نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ وہ اس اندھیری رات کس طرف چلی ہوگی؟ اس سرد اور اندھیری رات میں اسے کتنا ڈر لگا ہوگا۔ وہ تو ذرا سی بات پر ڈر جایا کرتی۔ وہ نہ تو ہسپتال گیا نہ ہی کہیں اور، ساری رات سڑکوں پر سر پٹکتے روتے دیوانگی کے عالم میں ادھر ادھر پھرتے اور آخر کار اپنے اپارٹمنٹ میں آ گیا تھا۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ پوری رات طوفانی بارش میں خود کو زخمی کرتے اپنے اپارٹمنٹ کے اندر آ گیا تھا۔ اس نے چابی سے دروازہ کھول لیا تھا، مگر زینت کہیں اندر لیٹی جاگ رہی تھی۔ وہ دروازے کی آواز سن کر فوراً باہر آئی تھی۔ اسے زخمی اور بھیگا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے پہ تشویش پھیلی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں جانے لگا۔ آپ کہاں تھے؟ خیرت بی بی آپ کا پوچھنے کے لیے کل شام سے رات کو 2-3 مرتبہ فون کر چکی ہیں، آپ کی بات ہو گئی ان سے؟ وہ کمرے میں جاتے جاتے ٹھٹک کر رک گیا۔ خیرت؟ ہاں نہیں۔ بے دھیانی سے اسے دیکھتے اس کے لبوں سے ٹوٹ کے بڑی مشکل سے کچھ لفظ ادا ہوئے۔ ماتھے پہ ہاتھ لے جا کر جم جانے والے خون کو صاف کرتے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس اندر آ گیا۔ وہ اس کا موبائل نمبر نکال رہا تھا۔ اس کی انگلیاں جو جگہ جگہ سے زخمی ہو رہی تھیں، جس سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ پہلے ہی بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو۔ اس وقت آواز سنتے اس کی آنکھیں پھر بھیگنے لگی تھیں۔ خیرت؟ اس کے لبوں سے بے آواز یہ نام نکلا۔ ہیلو زینت۔ لائن کی دوسری طرف مسلسل خاموش پا کر اس نے زینت کا نام لیا کہ شاید گھر کا فون نمبر دیکھ کر وہ سمجھی تھی کہ زینت فون کر رہی ہوگی۔ میں ہوں ارشد۔ بڑی مشکلوں سے آنسوں کو روک کر وہ بول پایا، آپ کہاں ہیں؟ حریم آپ کو بہت ذرا پوچھ رہی ہیں۔ میں نے آپ کے موبائل پہ کئی بار ٹرائی کی، پھر گھر پر بھی فون کیا۔ زینت نے کہا آپ گھر پر نہیں ہیں۔ حریم رات سے آپ کا بہت انتظار کر رہی ہے، سوئی بھی بہت مشکل سے ہے۔ وہ کل تمام رات کہاں تھا؟ خیرت کی بات کے جواب میں اسے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یاد آ گیا، وہ کل رات محبت کی عدالت میں مجرم کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ کل رات اس نے محبت کی عدالت میں عمر بھر ایک احساس جرم، ایک کسک اور ایک نہ مٹنے والی خواہش کے ساتھ زندہ رہنے کی سزا پائی ہے۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر کچھ اشک اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ میں آ رہا ہوں۔ یہ 3 لفظ بمشکل ادا کر کے اس نے فوراً ریسیور رکھ دیا تھا۔ الماری سے ایک دوسرا لباس نکال کر وہ باتھ روم میں آ گیا تھا۔ وہ پوری رات بارش میں بھیگا تھا۔ صبح کے 4 بجے شاور پوری رفتار سے کھولے ٹھنڈے یخ پانی سے نہا رہا تھا۔ اس کے بالکل تازہ زخموں پر پڑتا برفیلا پانی اسے ذرا بھی اذیت نہیں دے رہا تھا۔ کتنی دیر سرد پانی کو اپنے زخموں سے ہٹے جسم پر بہاتا رہا۔ وہ ہسپتال سے آ گیا تھا۔ حریم کے روم میں دروازہ کھول کر وہ آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ صبح کے 5:30 بج رہے تھے۔ حریم بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ خیرت اس کے بالکل پاس بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے اس نے گردن گھما کے دیکھا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ نظریں جھکائے اندر آ گیا تھا۔ وہ اس کی خود پر نظریں محسوس کر رہا تھا۔ وہ شاید اس کی گردن، چہرے اور ہاتھوں پر جا بجا نظر آتے ہوئے زخموں اور پٹیوں اور چوٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظریں چراتا خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ خیرت نے اس پر سے نظریں ہٹا کر حریم کی طرف چہرہ موڑ لیا۔ وہ اسے نہ دیکھنے کے باوجود اس کی ہر جنبش اور اس کے جسم کی ہر معمولی حرکت کو محسوس کر رہا تھا۔ حریم کی طبیعت رات میں کیسی رہی؟ حریم کی طبیعت الحمدللہ بالکل ٹھیک رہی۔ رات ڈاکٹر حریم کو دیکھنے آیا تھا۔ ڈاکٹر انصاری آج اسے انشاءاللہ ڈسچارج کر دیں گے۔ وہ حریم کی نیند خراب نہ ہونے کے لیے بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ اس کا جواب اس نے ٹائلز پر نظر جماتے ہوئے سنا تھا۔
کچھ پل ان دونوں کے درمیان خاموشی کا وقفہ آیا، پتہ نہیں کتنے منٹ دونوں یوں ہی خاموش رہے۔ جب اس نے خیرت کا کرسی پر سے اٹھنا محسوس کیا، وہ اس کے صوفے کے بالکل قریب سنگل صوفے پر جا کے بیٹھ گئی۔ اب بھی وہ اس طرح حریم سے کافی فاصلے پر تھی۔ وہ بہت آہستہ آواز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ باتیں تو مجھے بھی آپ سے بہت ساری کرنی ہے، پر کہاں سے شروع کروں؟ تم سے پوچھوں کہ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہو، یا مجھے نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی؟ میں اپنے کس کس گناہ کی معافی مانگوں خیرت؟ حریم انشاءاللہ آج دن میں کسی وقت ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائے گی۔ میں سمجھتی ہوں ہمیں حریم کے مستقبل کی بات کر لینی چاہیے۔ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا۔ وہ شاید یہ دیکھنے کے لیے ایک پل کو رکی۔ اس کے جھکے سر کو اس نے ایک پل میں دیکھ لیا، پھر اسے کچھ نہ بولتا پا کر خود ہی آگے اپنی بات کی وضاحت کرنے لگی۔ بہت سوچ سمجھ اور غور فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ حریم کی بہتری اور تحفظ آپ کے ساتھ رہنے میں ہے۔ میں اسے وہ سب کچھ کبھی بھی فراہم نہیں کر سکتی جو آپ کر سکتے ہیں۔ حریم کا روشن کل، اس کی زندگی کی دیرپا خوشیاں آپ کے ساتھ رہنے میں وابستہ ہیں، لہٰذا میں اپنی خوشی اور آمادگی کے ساتھ حریم کو آپ کو سونپ رہی ہوں۔ میں ہو سکا تو آج نہیں تو کل اس شہر سے چلی جاؤں گی۔ حریم کو بھی گھر جانے کے بعد آپ بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوگی، لیکن میں سمجھتی ہوں اگر اسے ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا ہے تو یہی بہترین فیصلہ ہے۔ جب یہ فیصلہ کر لیا جانا چاہیے، جتنے دن ہم دونوں ساتھ ایک رہیں گے، اتنے ہی زیادہ دن بعد میں حریم کو اس تلخ سچائی کو قبول کرنے میں زیادہ لگیں گے۔ اسے ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا ہے، وہ ایک وقت میں دونوں کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ میں جانتی ہوں آپ حریم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حریم اب صرف آپ کی ہے، میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ اس کا بہت خیال رکھیں گے، وہ آپ کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں کبھی کبھار حریم سے فون پر بات کر لیا کروں گی، اگر نہیں تو میں آپ کے فیصلے کو قبول کر لوں گی۔ آپ سے میری اتنی درخواست ہے کہ حریم کے ذہن پر اس کی ماں کا کوئی برا خاکہ مت بننے دیجیے گا۔ اس کی ماں ایک برد کردار عورت تھی، اس احساس کے ساتھ وہ زندگی بھر سر اٹھا کر کبھی نہیں جی پائے گی۔ میں چاہتی ہوں حریم ہمیشہ سر اٹھا کر جیے، وہ اپنے ماں باپ دونوں میں سے کسی کے بھی وجود سے کبھی شرمسار نہ ہو۔ تند لفظوں کے اس قاری وار نے اس کے جھکے سر کو مزید شدت سے جھکا دیا تھا۔ اس کا دل چاہا دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ لے، خیرت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جائے۔ خدا کے لیے لفظوں کی بے رحم تلوار مجھ پر مزید مت چلاؤ۔ حریم جب بھی تم مجھے پاپا کہتی ہو، میرا دل خوشی اور فخر سے بھر جاتا ہے۔ تم سے پہلی بار تعارف ہی اس لفظ سے ہوا تھا، اتنے حق سے آپ فوٹو والے پاپا ہیں، کہنے والی میری بیٹی۔ پر اب سے جب بھی تم مجھے اس پیار سے نام سے پکارو گی تو خوشی کے ساتھ دل میں ہر بار ایک نیا درد یوں ہی ملا کرے گا، جیسے تمہاری ماں کے لفظوں میں چھپی کاٹ سے ملا ہے۔ اسے پتہ تھا خیرت اپنی بات کا جواب پانے کے لیے اس کے کچھ کہنے کی منتظر ہے، مگر وہ کچھ بولے بغیر، اس کی طرف دیکھے بغیر ایک دم ہی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں اپنی سوئی بیٹی پر جمی ہوئی تھی، وہ میری بیٹی جو موت کے منہ سے نکل کر واپس آئی تھی، جسے اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی تھی۔ وہ بغیر قدموں کی کوئی آہٹ پیدا کیے اپنی بیٹی کے پاس آ گیا۔ آپ حریم کی برتھ ڈے پر کیوں نہیں آئے؟ گفٹ بھی نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو بڑی آہستگی سے گر کر اس کے گریبان میں جذب ہوئے۔ اس نے رخ موڑ کر اپنا چہرہ خیرت سے مکمل طور پہ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر بڑی خاموشی سے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوما۔ تمہاری ماں سے معافی مانگنے کے قابل تو نہیں ہوں، مگر تم اپنے پاپا کو معاف کر دو حریم۔ اس کی ہر زیادتی کے لیے تمہارے پاپا تم سے وعدہ کرتے ہیں جو ان 4 برسوں میں ہوا وہ زندگی میں کبھی نہیں ہوگا۔ بس صرف ایک بار معاف کر دو اپنے پاپا کو۔ وہ بے آواز اپنی گہری نیند میں سوئی بیٹی سے ہم کلام تھا، یوں جیسے اس کے دل کی ساری باتیں سیدھی اس کے دل میں پہنچ رہی ہیں۔ وہ سخت مضطرب تھیں۔ وہ کل رات سے کئی مرتبہ اشر کے موبائل پہ کال کر چکی تھی، وہ ان کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اشر سے انہیں کوئی کام نہیں تھا۔ جو لاہ عمل انہوں نے اس انہونی صورتحال سے نمٹنے کے لیے طے کیا تھا، اس میں اشر سے نہیں، انہیں ذریع لڑکی سے جا کر بات کرنی تھی جو اپنی اوقات بھول گئی تھی۔ اس بے حیثیت لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلانی تھی۔ اشر سے تو صرف سلام دعا کر کے اسے اپنے واپس آنے کی اطلاع دے کر بہت روٹین کے انداز میں بات چیت کرنا چاہتی تھیں۔ اگر اشر ان سے یہ بات چھپانا چاہتا تھا تو وہ خود بھی انجان بن کر اپنے آپ کو انجان ہی ظاہر کرنا چاہتی تھیں۔ وہ جلد بازی میں کوئی اوچھا کام کر کے اپنی عمر بھر کی ریاضت، اپنا اکلوتا بیٹا گنوانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ کراچی واپس آنے سے پہلے پرسوں شام جو ان کی اشر سے آخری بات ہوئی تھی، وہ ان سے اسی محبت بھرے انداز میں مخاطب تھا جیسے ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ اگر خیرت نے اسے کچھ بتایا بھی تھا تو اس نے کسی چیز کا یقین نہیں کیا تھا۔